مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی شرعی معاملات کے حوالے سے شرعی رہنمائی لیتی رہتی ہے، تو چونکہ عوام سے جو شرعی مسائل بتانے کا سلسلہ رہتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے مسلمان ہیں، ایسی تعداد ہے ہماری مسلمانوں کی جو واقعی شرعی معاملات کے اندر اگر کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے یا کبھی بھی کچھ معاملہ درپیش ہوتا ہے تو شرعی نقطۂ نظر سے اس کو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ اس کے اندر خرابیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کے اندر لاپرواہی کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی معاملے کے اندر شرعی رہنمائی لینی ہو تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ مسجد کے امام صاحبان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آ کر ان سے شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، تو بعض اوقات تو مسئلہ وہ اتنی یعنی بڑے لیول کا نہیں ہوتا، آسان مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات وضو کے، نماز کے اور گھریلو معاملات کے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ شرعی رہنمائی لیتے ہیں تو امام صاحبان انہیں شرعی حکم بتا دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی نوعیت کے خرید و فروخت کے یا بیع و شراء وغیرہ کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے لیے امام صاحبان وہ خود جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں اور انہیں بڑے مفتی صاحبان کی طرف ریفر کر دیتے ہیں، دارالفتہ کا جو ہے انہیں ایڈریس بتا دیتے ہیں کہ وہاں آپ جائیں اور مفتی صاحبان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر کے شرعی حکم معلوم کر لیں۔ لیکن بعض اوقات پھر کچھ سائلین ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ بھی تو عالم صاحب ہیں، آپ بھی تو مفتی صاحب ہیں، تو ایسوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہر مسئلہ ہر عالم بتا دے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کو آپ اس آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ علاقوں کے اندر عام طور پر کلینک ہوتے ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر چھوٹے کیسز لیتے ہیں، جیسے اگر سر میں درد ہو، بخار ہو، نزلہ ہو یا پیٹ درد وغیرہ، اس طرح کے چھوٹے مسائل عام طور پر کلینک پر بیٹھے ڈاکٹر بھی اسے چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں اور اس کی دوائی وغیرہ دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بڑا کیس آ جائے، جیسے کسی کو گولی لگ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اور کوئی بڑا کیس ہوتا ہے تو وہ عام طور پر کلینک والے ڈاکٹر اسے جو ہینڈل نہیں کرتے، بلکہ بڑے ہاسپٹل کے اندر جو اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو عوام ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی تو ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ اس کیس کو ہینڈل کریں، بلکہ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب انہیں کہتے ہیں تو فوراً وہ ہسپتال کی طرف جو اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ والا معاملہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ معاملہ دارالفتہ کے اندر جا کے جو بڑے مفتی صاحب ہیں وہی اس کیس کو، اس مسئلے کو سولو کریں گے، تو آپ کو بخوشی ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانا چاہیے اور جا کے شرعی رہنمائی لینی چاہیے اور اپنے جو معاملات ہیں انہیں صحیح طریقے سے ادا کرنے چاہیے۔ جیسے طلاق کے بھی مسائل بعض اوقات ایسے بھی آئے ہیں کہ انہیں سمجھایا گیا کہ اس کے لیے آپ دارالفتہ جائیں اور مفتی صاحب سے پوچھیں، تو پھر وہ غفلت کرتے ہیں اور جاتے نہیں ہیں، ایسے بھی غافل لوگ ملے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی بھی عالم صاحب سے آپ نے کسی عالم صاحب سے آپ نے پوچھا اور انہوں نے حکم بتا دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہیں کہ آپ اس مسئلے کے لیے بالخصوص طلاق، وراثت اور چند دیگر مسائل بھی آتے ہیں جس کے لیے علماء کرام عام طور پر دارالفتہ میں موجود سینئر اور بڑے مفتیان کرام کی طرف وہ رجوع کا فرماتے ہیں، تو آپ ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ کو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سفر کریں گے اچھی نیت سے، انشاءاللہ آپ کو جانے کا بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا، تو آپ وہاں جا کر علماء کی زیارت کرنے کا یہ بھی ثواب ملے گا، اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ جو شرعی آپ کو حکم بتا دیا جائے گا اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی شرعی لحاظ سے آپ کی زندگی بھی گزرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو علماء کرام کا ادب و احترام کرنے اور ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔